محمد کی تو اسٹیگوس اس کا بادشاہ تھا. اس کو ایک دن خواب آیا اس کی بیٹی کے جو جسم سے ایک درخت نکلتا ہے پورے اس کی سلطنت کو سایہ کرتے ہیں. جب یہ نیند سے اٹھا پریشان ہو گیا ارے یہ ہوا کیا یہ کیا ہے. تو اس نے وہ اس نجومیوں کو جمع کیا اس دور کے نے کہا یار مجھے ایسا خواب نظر آیا یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کی بیٹی کو بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا آپ کے تخت تاج کو ٹیک اوور کرے گا. خواب یہ بتاتے ہیں. تو اس نے سوچا یار یہ اب پھر تو اس بیٹی کو ہم اپنے وزراء میں سے کسی بڑے آدمی کسی بادشاہ کے بیٹے کو نہیں دیں گے کہ ہمارے تخت و تاج کو الٹ دے گا. تو ایک نارمل آدمی کو دیں گے کہ وہ بھی اس زمانے میں جو اس وقت کے ایران ہے نا پارتھیا کہتے تھے یہ لوگ غلام ٹائپ کے لوگ ہیں ان میں سے کسی اچھے سے بندے کو جوان لڑکے کو دیں گے اس کو دیں گے. پرشیا ٹھیک ہے جی فارس کہتے تھے اس کو دیا. اچھا پھر وہ بیٹی پریگننٹ ہو گئی اتفاق سے بچہ پیدا ہو گیا. تو بادشاہ نے وزیر کو کہا جی بچے کو لاؤ ادھر. لایا کہا اس کو مار دو. تو وہ بیچارہ وزیر گود میں لے کے بچہ لے کے روانہ ہو گئے. اب اس کو بعد میں بادشاہ کہے وہ بیٹا لاؤ تو ہم کہاں سے لائیں. مار دوں تو بھی مسئلہ ہے رکھ لوں تو بھی مسئلہ ہے. سر پکڑ کے وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے سے ملا. اس نے کہا یار چرواہے کو یار اس کو کہیں مار کے لاش کو لے آؤ. تو چرواہا لے کے وہ بچوں کو باہر نہیں گھر لے گیا. گھر میں گیا تو اس کی بیوی پریگننٹ تھی اس کو بچہ ہوا تھا مر کے پیدا ہوا تھا. تو وہ بچہ انہوں نے پالا مرا ہوا بچہ واپس لا کے ان کے حوالے کر دیا. کوئی 14-15 سال کے بعد کوئی 12 سال کے تقریباً بعد بادشاہ کہیں شکار پہ جا رہے تھے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. اس نے گھوڑے کو وہاں کھڑی کر کے دیکھا تو ایک بچہ حکومت کر رہا ہے خود بادشاہ ہے کسی کو کوئی کام دے رہے ہیں. وہ بچوں کے کھیل ہوتے ہیں نا وہ کھیل میں کر رہے ہیں. تو وہ پریشان ہو گئے یار یہ چھوٹا بچے اتنے بڑا ذہانت کے ساتھ کر رہے ہیں. بلایا ادھر قریب لا کے دیکھتا ہوں تو وہ اپنے بیٹی کی چہرہ اس میں نظر آنے لگا. اس کو شک ہو گیا لیکن کہہ نہیں سکتا تھا. واپس آیا وزیر کو کہا جی وہ میرا نواسے کو پروڈیوس کرو. تو نے کہا سر وہ تو ہم نے قتل کر کے لاش بادشاہ صاحب نے آپ کو دیا ہے تو اب میں کہاں سے لاؤں. اچھا پھر اس نے کیا کہ اس کے بیٹے کو لا کے جب اس وقت انسانوں کو گوشت کھاتے تھے اس کے بیٹے کو ذبح کر کے انہوں نے رات کو کھانا کھایا. اس کی یہ انگلی کاٹ کے اس کی پلیٹ میں ڈالا وزیر کی. جا کے دیکھتا ہوں تو اس کے بیٹے کی انگلی. وزیر کو سخت سزا دی. پھر اس کو کہا وہ کہیں سے بھی پیدا کرو. ڈنڈا دیا تو وہ گیا شیپرڈ کے پاس چرواہے کے پاس. وہ بیٹا تمہارے پاس ہے تو دے دو. وہ لاش کیا تو اس نے کہا اس طرح ہوا ہے. تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں. رات کو اس بچے کو کہو بھاگو تمہارے باپ فارس میں ہیں یہ تمہاری ماں یہ بادشاہ کا بیٹا تمہیں مارنا چاہتے ہیں بھاگو ادھر سے. میں جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا. میں اور میری بیوی نے تمہیں بیٹے کی طرف پالا تم ہمارا بیٹا ہے اب تم آنکھوں کے آگے مار تو نہیں سکتے. بھاگو. وہ راتوں رات بھاگ کے فارس میں پہنچا. اس نے فارس میں جوان ہو گئے لوگوں کو جمع کیا. اس نے لشکر جرار فوج تیار کی اور اس نے حملہ کیا اسٹیگوس پہ مار دیا. ماموں اور اس کے درمیان جنگ و فتح ماموں کی ہوئی دعوت دے کے لائے اس کو بھی مار دیا. پھر اس کے نانے کے ساتھ یہ جنگ لڑا. نانے اپنے فوج کے ساتھ بھاگتے بھاگتے ادھر تاجکستان سے ہوتے ہوئے قازقستان تک گئے پیچھے. تو اس نے اس کو پیغام بھیجا اپنے سفیر بھیجا تم تسلیم کرو. نانی کو کہا تسلیم کرو ورنہ میں جنگ مسلط کروں گا. جیسے نانا اور ماموں پہ میں نے کیا تمہیں بھی میں نہیں چھوڑ. تو اس خاتون نے 5 چیزیں بھیجے جواب میں. ایک چوہا ایک یہ لڑاؤں کو کیا کہتے ہیں مینڈک چڑیا. اچھا یہ 5 تیر. اس طریقے سے 4-5 چیزیں بھیجا. اس کے پاس پہنچا جس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا کہا اس کی تعبیر کرو. تو اب سارے وزیر نے کہا آپ دانشمند ہیں آپ کرو. تو اس نے کہا جی وہ مینڈک چونکہ پانی کا مسئلہ ہوتا تھا یہ پانی دینے کے لیے کہا پھلانے کے لیے اس نے تسلیم کیا ہے. بڑا خوش ہو گیا. تو اس کے وزیر نے کہا نہیں بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہے. اس نے کہا تم چوہے کی طرح زمین میں چھپ جاؤ چڑیا کی طرح اڑو مینڈک کی طرح تیرو لیکن میرے ان تیر کے آگے تم بچ نہیں سکتے. آپ کے نانے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. پھر اس نے جنگ مسلط کیا اور وہ
مر گیا. وہ تھا جی کہ خسرو, واہ سکندر ذوالقرنین جو اسلام میں اس کو کہتے ہیں, وہ شخص جس کو انگریزی میں سائرس دی گریٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ لوگ خیر بعد میں دارا کے دور آ گئے, دارا اول دوم مسلم کے ہاتھوں میں شکست کھائے, تو یہ لوگ آگے بلخ کی اس ایریا میں آنے کے بعد یہاں سے یہ رہ نہیں سکا, ساؤتھ ایشیا میں آیا. پھر ادھر سے یہ گنگا, یہ پنڈی شنڈی ان سب پہ قبضہ کرتے ہوئے چلے گئے. کچھ ہمالیین ویلیز میں آ گیا, ہمارے یہاں آئے تو ہم نے پھر اگین ان کو مون لنگھن کہا, جو گلگت میں کمین ڈوم کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں ہم نے ان کو اگین پھر مون کہا, چونکہ یہ بڑے ماہر لوگ تھے, زراعت انہوں نے سکھایا, چونکہ ہنرمند تھے, اتنا سارا گم گام کہتے, سویلائز لوگ تھے. ہمارے یہاں لوگ وائلڈ لوگ تھے, ان لوگوں نے آگے زراعت سکھایا ادھر. اور ان کا بڑا فلاک یہاں سے آگے گیا جا کے برما, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, کمبوچیا میں جا کر وہاں یوچی کے ساتھ ان کے نسلی اختلاط ہوا, اور وہاں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی, اس کو مون کھمر کہتے ہیں. مطلب یہ منڈو خاندان جو ہے نا وہ پروفیشنل لوگ تھے, یہ نسلی نام تھے. پھر آگے گیا, وہاں جا کر کورگن کہا, پھر ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر آ کر ان کو میڈ کہا. جب یہ یہاں آیا, بلخ میں آیا, تو ان کو ہم نے سکیتھین کہا, جس میں اور سب ریس بھی تھے, جاٹ تھے, نگاز تھے, خاصاز تھے, اچھا کنیٹ تھے, بہت سارے نام ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ادھر بیٹھے, یہ ہمالیین ویلیز میں آئے, تو ابھی بھی ان کا نام اس طریقے سے ہے. اور ہمارے یہاں جو یہ لوگ آئے, ان کو مطلب ڈیگریڈڈ ریس مانتے ہیں ہمارے ادھر, پیور ریس نہیں ہے. تو اسی لیے ان کو زمینوں سے بے دخل رکھا, ان سے اوزار بنانے کا کام, ان چیزوں کا کام لیتے تھے, زمین نہیں دیتے, چونکہ زمانے میں جو ڈیپینڈ کرتا تھا نہیں وہ زمین پہ. کہانی لمبی ہے, ہم یہیں پر بند کر دیتے ہیں.